ایک سازش کے تحت آپ کی جماعت کے خلاف ایک کردار کشی کی مہم چلایا گیا۔ تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے۔ میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے وہ مت توڑا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بنایا گیا تھا، خاص طور پہ ایک سازش کے تحت آپ کی جماعت کے خلاف ایک کردار کشی کی مہم چلایا گیا۔ یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو اصلی سیاسی جماعتیں ہیں، جو آرگینک سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو ناکام ہوئے ہیں اور ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ اور تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے ثابت کر لیا کہ باقی تو باتیں کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یہ میں شروع کرتا ہوں تو صدر زرداری کی جو ویژن تھا، جب صدر زرداری نے چین کو گوادر پورٹ حوالہ کر دیا تھا اور بنیاد رکھا تھا، تو اس وقت بھی ہم تنقید کا نشانے پہ تھے کہ صدر زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اتنے سارے ٹرپس جو ہے وہ چین کے کیے ہیں، اور کیا ضرورت تھا قومی خزانہ پہ یہ بوجھ ڈالنا کہ صدر پاکستان 9 یا 10 دورے چین کا کر رہا تھا۔ مگر اس 9 یا 10 دورے کے نتیجے میں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ ملا، اور اسی سوچ کی وجہ سے، اسی ویژن کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا۔ ہم نے اپنا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ملک بھر کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ جو آپ کا انرجی انفراسٹرکچر ہے اس میں ایک واضح فرق نظر آیا، اور خاص طور میں اس میں سندھ کا کنٹریبیوشن، جیسے تھرکول منصوبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو آپ کا پورٹس انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ گوادر ہو یا جو امپروومنٹس ہونے جا رہے ہیں ہمارا کراچی پورٹس میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور جو معیشت کے فائدہ کے لیے عام آدمی کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے وہ سارے 9 یا 10 دورے کے جو پھل ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو ملا تھا۔ ساتھ ساتھ ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی 1993 اور 1993 کے الیکشنز کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا، اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ پاکستان میں متعارف کروایا گیا۔ اور وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ حکومت جو ہمارا کاروباری سیکٹر ہے، جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے، ان کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے لے کر آئیں گے۔ بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم نہ صرف انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے، مگر ہمارا عوام کے لیے، خاص طور پہ مقامی عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ اور جب حکومت کاروباری سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کا سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ملتا ہے، حکومت کو فائدہ ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم نے یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن کو بھی آگے لے کے بڑھا۔ تو جیسے ہم نے اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے کھڑا کر دیا، جھرک ملاقاتیار برج کھڑا کر دیا، جو انڈس پہ سب سے بڑا برج ہے، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک منصوبہ ہے۔ تھرکول کا ذکر ہوتا ہے، اور تھرکول میں جہاں بجلی فراہم کرنے کے لیے جو بجلی گھر ہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہے،
وہاں کول مائننگ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی، وہ 100% پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک پروجیکٹ ہے. اور ان سارے منصوبے میں آپ نے نہ صرف آپ کا گورننس کا اور آپ کا سروس ڈیلیوری کا جو ہے وہ ثابت کر دیا. اس نے ٹائم سے پہلے یہ سارے منصوبے مکمل ہو گئے. آپ نے سب سے پہلے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، چاہے وہ تھر ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر منصوبے ہیں، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے. مگر آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ڈومین میں جو پیپلز پارٹی کی گورننس ہے، اس کو دنیا بھر میں پاکستان میں جو کردار کشی ہو رہا تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن جھوٹ جو ہے، جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہوتے ہیں، جو اکانومسٹ کا ادارہ ہے، جو انٹیلیجنس یونٹ جس کے شکایت سی ایم صاحب کر رہا تھا، اسی انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں، جس میں آپ کا تھٹا کراچی ڈور کیریج وے، جلد مرکاتیار برج، تھر کول کا منصوبہ اور آج کے بعد دھابجی اسپیشل اکنامک زون آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے حصے ہیں. ان کو انٹیلیجنس یونٹ نے پورا ایشیا میں 6th بیسٹ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو منصوبہ ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رینکنگ جو ہے قاسم اپنا فون دے دے مجھے، آپ کا وائی فائی نہیں چل رہا ہے میرا. تو اس میں جو انٹیلیجنس یونٹ ہے اس نے دنیا بھر میں جو اوور آل ایشیا میں، ناٹ دنیا بھر میں، ایشیا بھر میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے چل رہے ہیں ڈفرینٹ ممالک میں، ان کو ریٹ کر دیا ہے. اور سب سے پہلے تھائی لینڈ، فلپینز اور دا پیپلز ریپبلک آف چائنا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 رینک کر دیا ہے. اور بھارت کو نمبر 4 اور گجرات کو، گجرات اسٹیٹ جو بھارت میں ہے اور ان کا جو وزیر اعظم ہے ان کا تعلق وہاں سے ہے، نمبر 5. اور چھٹا نمبر پہ 6 نمبر از سندھ پروونس. اور اس کے بعد نمبر 7 کا مقابلہ کے لیے بنگلہ دیش اور ویتنام دونوں جو ہے وہ نمبر 7 کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور 9th پوزیشن جو اس منصوبے میں ہے وہ انڈونیشیا، کرگز ریپبلک اور پاکستان کو 90 نمبر کو اس رپورٹ کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے جو ہے وہ رہے ہیں. تو اب دنیا بھی آپ کی کارکردگی کو مان رہی ہے اور پاکستان کے عوام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو مان رہی ہے. چاہے وہ اس صوبہ کا انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ اس صوبے میں خاص طور پہ صحت کے منصوبے میں ادارے ہو، چاہے وہ NICVD ہو، SIUT ہو، NICH ہو، چلڈرن ER میں جو آپ بچوں کے لیے چائلڈ ER پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، بہت سے ایسے منصوبے جو آپ صحت کے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ ایمرجنسی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے جو آپ پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے کووڈ کے دوران کام کیا اور جس طریقے سے آپ نے سیلاب کے دوران میں کام کیا، پاکستان کے عوام یہ اب مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے کردار کشی ہوتا تھا، اب ہم نے باقیوں کا دور دیکھا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی، پاکستان پیپلز پارٹی کا خدمت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ باقی کے مقابلے میں بہتر ہے.